بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے 10th کلاس کا جو پہلا لیسن ہے، ہم شاعر حفیظ جالندری ہیں، وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج کی میری ویڈیو بہت مختلف ہے۔ آج میں نے اسپیشل آپ کے لیسن کے اینڈ پر جو ایک علیحدہ سے باکس دیا ہوتا ہے اس طرح، اور اس باکس میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ کرام کے لیے، تو یہ اسپیشل اساتذہ کرام کے لیے ہے۔ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، سکھانے والی ہوں بچوں کو، تو مجھے لگتا ہے ایک انسان جو ہے وہ ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو میں نے سیکھا وہ میں باقی ٹیچرز کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہ آپ کے ساتھ جو اساتذہ کرام کے لیے کچھ چیزیں دی گئی ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ میں آئندہ بھی اس طرح کی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ طلبہ کو حمدیہ شاعری کی روایت سے آگاہ کرنا اور بتانا کہ اردو زبان کی ابتدا سے حمدیہ شاعری کی بھی ابتدا ہو گئی۔ جی، تو ہم نے یہ بتانا ہے بچوں کو کہ جب اردو زبان کی ابتدا ہوئی تو اس کے ساتھ ہی حمدیہ شاعری کی بھی ابتدا ہو گئی تھی۔ تو جو حمد گو شاعر ہوتا ہے، جو شاعر حمد لکھ رہا ہوتا ہے، اس کی شخصیت خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس کی رحمت پر کامل یقین کا اظہار کرتی ہے، تو اسی لیے وہ حمد جو ہے وہ لکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت اور بے حساب نعمتوں کا شکرانہ بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کم مائگی اور عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر ہم حمدیہ شاعری میں دیکھیں تو مظفر خیر آبادی شاعر ہیں، مفتی غلام سرور ہیں، حافظ لدھیانوی ہیں، مسعود رضا خاکی، طفیل دارا اور لالا صحرائی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اور ابھی ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو مظفر وارثی ہیں، کاوش زیدی ہیں، مسرور بدیونی ہیں، لطیف اثر، انوار اعظمی حمدیہ شاعری کے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ تو آپ یہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بتا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اسی طرح سے جو نمبر 2 ہے، طلبہ کو حمد، نعت اور منقبت کا فرق جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو ان تینوں کا فرق بتانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو حمد کا، آپ نے کس طرح سے حمد کو کی وضاحت دینی ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و ثنا ہے۔ حمد ایک ایسی صنف سخن کو کہا جاتا ہے جس میں رب العزت کے اپنے بندوں پر انعام و اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے اور بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حمد غزل، نظم یا ربائی کی طرح کسی خاص ہیئت میں نہیں لکھی جاتی، اس کے لیے کوئی خاص بحر یا وزن بھی مخصوص نہیں ہے، یہ ہر صنف سخن میں لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن حمد کا مقام و مرتبہ دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ تو یہ ہو گئی حمد۔ اب میں آپ کو نعت کا بتاتی ہوں۔ نعت کے لغوی معنی تعریف و ستائش کے ہیں، لیکن اصطلاح میں نعت سے مراد ایسے اشعار ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کی گئی ہو۔ حمد کی طرح غزل یا گیت کی طرح کی ہی صنف سخن ہے۔ شاعر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت اور عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات و احساسات کو جن الفاظ کے ذریعے سے ان کے حضور پیش کرتا ہے وہ نعت ہے۔ منقبت، حمد اور نعت بچوں نے بھی بہت سنا ہے، منقبت بہت جو ہے وہ کم سننے میں آتا ہے۔ تو ایسی نظم جس میں اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ منقبت کون سی نظم ہے؟ وہ نظم جس میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ منقبت عقیدت کے اظہار کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ منقبت میں شخصی خوبیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ان تینوں میں نے آپ کو فرق بتا دیا۔
مجھے نمبر 3 پر آپ کو بتانا ہے کہ شاعر نے شعروں میں قرآنی آیات کا ذکر کیا ہے، کائنات کے پیدا کرنے، کن فیکون، دلوں کے بھید جاننے، غرض ہر شعر میں ایک آیت کا حوالہ موجود ہے۔ تو آپ یہ آیات طلبہ کو سنائیں۔ جی، ہم نے کن فیکون کے بارے میں اگر بات کروں، کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے، تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس کا حوالہ دینے کے لیے یہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر، یعنی سیکنڈ لاسٹ ہے، یہ 82 آیت ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ کو کن فیکون کی کا ترجمہ کیا ہے اور کس سورہ کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنے اسی سبق کی طرف، یعنی جو نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے، نظم کو ترنم سے پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ بچوں میں عقیدت و احترام کے علاوہ ذوق جمالیات بھی پیدا ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ تو ہر استاد جو ہے وہ کرتا ہے کہ، اور یہ ضروری بھی ہے کہ بچوں کو ایک تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں کہ بچے جو ہیں وہ حمد کو بھی جس طرح ایک سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک لیسن یا ایک سٹوری کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جملوں کی طرح اس کو پڑھتے ہیں، تو کائنڈلی بچوں کو جو شعر ہے وہ پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے کہ اس شعر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یا حمد یا نعت کس طرح سے ان کو پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ میری اس کاوش کو وہ پسند کریں گے، تو کمنٹ میں بتائیے پلیز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔